जब चीन को पता चल गया, चीन जाके हिंदुस्तान ने भारतीय सूरमाओं ने बड़ी बड़ी चोटियों पे कब्जा कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद दोस्तों। जैसे आप जानते हो कि अमेरिका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेर लिया है और दूसरी तरफ हाल ही में इंडियन आर्मी ने एलएसी पर फिंगर 4 पर ऊंची चौटाई पे अपना मोर्चा खोल के इंडियन आर्मी को एक अपर हैंड एडवांटेज मिला है, जिससे इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के गतिविधियों को अच्छी तरह से नाप सकती है। वहीं पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अगर किसी एडवांटेज लेने की कोशिश करता है तो हम पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस स्टेटमेंट को लेके पाकिस्तान के जनरल बाजवा के पसीने छूट गए। बाजवा ने बॉर्डर पर एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है और साथ ही साथ पाकिस्तान एक्सपर्ट्स और उनके मीडिया ने यह भी माना है कि अगर टू फ्रंट्स वॉर होता है तो इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नदीम हुसैन और उनके पैनल ने क्या कहा। वन लाइनर जो उभर कर सामने आया है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है। उन्होंने ये हदायत की है कि जंगी तैयारियां जो हैं वो बढ़ा दी जाएं। ये कोई मामूली जुमला नहीं है, ये अल्फाज का जो चुनाव है और उसका जो इंतखाब है ये भी अपने अंदर बहुत कुछ कह रहा है। और ज़ाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है और जिस तरीके से भारत की इश्तियाल अंगेजियों का तसलसल जो है वो ना सिर्फ ये कि बरकरार है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड हथकंडे जो हैं उनको नाकाम बनाना है। वो ये बात कह रहे हैं कि इसके ज़रिए मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए मामलात किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि एक ऐसी कैफियत पैदा की जा रही है जहाँ पे जो फ़ौज है उसके हवाले से बदगुमानी जो है वो पैदा की जाए, और ये 5th जनरेशन वॉर का सबसे अहम अंसर है। ये फरमाइएगा कि ये जो आर्मी चीफ का कहना है ये बड़ा एक अहम बात है कि जंगी तैयारियां बढ़ा दी जाएं। आप इन ओहदों पर फायज रहे हैं, अगर ये बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कही जाए तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत अहम जायजा लिया जाता है तमाम अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट का, और जो थ्रेट असेसमेंट है वो की जाती है और वो प्रेजेंट किया जाता है तमाम सीनियर ऑफिसर्स के सामने, ताकि उससे कुछ नताइज अखज़ किए जाएं। अब जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसकी निशानदेही आपने अपने इंट्रो में भी की है, बॉर्डर के ऊपर वायलेशन हो रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ सैबोटाज हो रहा है, कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए, जो आप ट्वीट में भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका डीजी ISPR ने ट्वीट भी किया है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ इंडिया के जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस हैं, फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली एट्रोसिटीज़ हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर स्किमिशेस चल रही हैं, वो सिचुएशन है। तो इन सारों का जायजा लेने के बाद जो मौजूदा कमिटमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, उस तरफ से अटेंशन दूसरी तरफ से मबजूल कराना मकसूद है। उसकी दो वजूहात हैं बड़ी। एक बात है कि जो इस वक्त हालात चल रहे थे, बहुत हैवी रेंज हुई थी, तो रेंज के बाद अब जब मौसम बदलेगा तो इसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में कैंपेनिंग सीजन कहते हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस की लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि बैटल वर्दीनेस को रीपॉलिश किया जाए, रिफर्बिश किया जाए, प्लान्स को एनालाइज करके वेट किया जाए। एक ये है। दूसरा, इस थ्रेट में जो प्रोबेबिलिटी है, अब यकीनन कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, तो ये कोविड की तरफ से, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की तरफ से तवज्जो हटाकर ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने हुक्म दिया है। और अब यकीनन जाकर तमाम कोर कमांडर्स अपनी फॉर्मेशंस को हुक्म देंगे और वो विंटर एक्सरसाइजेस की सूरत में और अपनी जो बैटल ग्राउंड प्रिपरेशंस हैं उनको बेहतर करते हुए ऑपरेशनल रेडीनेस पे फोकस करेंगे, फ्लड्स को छोड़कर और कोविड की जो सिचुएशन बेहतर हो रही है। मैं जनरल साहब आता हूँ,
اب اس میں خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بھارت نے جو لائن آف کنٹرول پہ صورتحال کی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ پریپیئرڈنیس کا جو میسیج ہے، تیاری کا جو میسیج ہے، وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں سیریس تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے؟ دیکھیے، جو ہندوستان میں خود ایک فیلنگ ہے، اس کو اوپنلی کہا تو نہیں جا رہا، لیکن ایک یہ فیلنگ ضرور ہے لداخ کے بارڈر پہ وہ شاید کوئی چھیڑ چھاڑ پاکستان کے بارڈر پہ کریں گے اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ اگر یہ سچ بات ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی ہوگی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں، پاکستان انڈیا کا جو ایل او سی، یہ کشمیر کا ایل او سی ہے، اس پہ تو گڑبڑ بڑی دیر سے ہو رہی ہے۔ نئی چیز بھارت کیا کر لے گا؟ سیلف ڈیلوژن میں آ جائے نا تو اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو چین دنیا کی دوسری سپر پاور سمجھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جب آپ بیان انڈین میڈیا میں دیکھتے ہیں اور جس قسم کی ایمبیڈڈ جرنلسٹ جو ہیں، جس قسم کا رنگ اس کو دیتے ہیں کہ اب چین کو پتہ چل گیا، چین جا کے ہندوستان نے بھارتی سورماؤں نے بڑی بڑی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو سیلف ڈیلوژن میں جس طرح بھارت پاکستان کی طرف سے تھا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان کو ہوش کے ناخن جلدی نہ لیے تو ان سے بڑا بلنڈر ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ لیٹسٹ چائنیز جو ان کے تھنکرز ہیں یا ان کا گلوبل ٹائمز ہے، جو بھی ان کے میڈیا ہے، اس کو دیکھیں تو وہاں لینگویج سیریس بھی ہے۔ وہ اس قسم کے بیان بازی نہیں کرتے جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، وہ بڑا کولڈ بلڈڈلی کہہ دیتے ہیں انڈیا بڑی ملک ہے، ہمارا بڑا ملک ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی فوج ہے اور ہندوستان ملٹری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے لوگوں کو مسلیڈ کر رہا ہے۔ اس قسم کا تجزیہ تو وہ کر رہے ہیں، بڑا کوئی آگ نہیں لگا رہے، کولڈ ہارٹڈ قسم کا کول تجزیہ ہے۔ اگر ہندوستان نے غلطی کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر 1962 میں جب چین کی اشر و شیر نہیں تھا، آج اس کی طاقت ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ مودی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ جس قسم کے انہوں نے بیانات اپنے ایمبیڈڈ جرنلسٹ سے دلوائے ہیں کہ بھارتی سورماؤں نے قبضہ کر لیا ہے اور بڑی بات خوشی منائی گئی کہ جی چوٹیوں پہ، تو یہ تو ان کو گلے پڑ جائے گی۔ تو جو پاکستان کے آرمی چیف کا بیان ہے، اس کو بالکل اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ چین کی طرف غلطی کر رہا ہے، آپ کی طرف کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی مناسب ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے، جو حالات ہیں، اب دیکھیں نا، پہلے کشمیر کی ایفیکٹولی 2 پارٹیز تھیں، پاکستان اور انڈیا۔ ہندوستان کی غلطیوں کے نتیجے میں آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن، آرٹیکل 35، اور پھر یونین ٹیریٹریز میں 2 جو اسے کنورٹ کیا گیا ہے۔ چائنا نے تو پہلے دن آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ آپ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک کریں، پہلے تو انہوں نے 370 پہ اٹیک کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو ابالش کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک۔ اور جب سبرامنیم صاحب گئے ریسنٹلی وہاں کی جو فارن منسٹر ہیں چائنا کے، ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہماری ساورنٹی پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہندوستان جو سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی میں شاید وہ پہلے یہ سوچیں کہ ہزیمت مٹانے کے لیے پاکستان کی طرف چھیڑ چھاڑ کریں۔ میں قصوری صاحب آتا ہوں، اچھا اس میں قصوری صاحب میں آتا ہوں جی، جتنی بڑی فوج نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ بات 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ کی جا رہی ہے، اور قصوری صاحب نے جو بات کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ آتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ میڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ جو ہے وہ کوئی بالی ووڈ کی مووی کا کوئی سین ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ آسپیکٹ ہے یہ جو 5th جنریشن اور ہائیبرڈ ہتھ کنڈے ہیں؟ تھینک یو ندیم، بالکل قصوری صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جس ڈس ایلیوژن کا وہ شکار ہیں، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت، کسی بھی مس کیلکولیشن یا ارریشنل سٹیپ کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کمپلیٹلی،
لیکن اس کے امکانات یقیناً بہت کم ہیں، کیونکہ وہ ہزیمت اٹھا کے چائنا کے ہاتھوں پروپیگنڈا سے اس زخم کو کچھ مندمل تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بڑا مس ایڈوینچر کرنا ان کے لیے فیٹل مسٹیک ہوگی، کیونکہ ان کی فورسز اس وقت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ کشمیر کے اندر بھی لوگوں کو سپریس کریں، چائنیز بارڈر کو بھی وہ خالی نہ کر سکیں، وہاں بھی فورسز کو ری انفورس کریں، اور پھر پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈوینچر کو وہ خود مول لے لیں۔ اتنی بڑی حماقت وہ کریں گے نہیں، بہرحال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپریشنل پریپیئرڈنس جو ہے وہ ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہی چیف آف آرمی سٹاف کا میسج تھا اپنی کورس کو۔ اب رہی ہائیبریڈ وار یا انفارمیشن وارفیئر یا پروپیگنڈا وارفیئر، جو سارا ایک نظام ہے، اس میں پاکستان آرمی کے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4-5 ماہ میں مسلسل سینئر آرمی ریٹائرڈ آفیسرز کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کے سیکنڈلز میں الجھا کر ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اور اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہم پروپیگنڈا کا کاؤنٹر دیں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے، لیکن فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جو آرمڈ فورسز کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سینئر آفیسرز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں الرٹ رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، نہ عوام نے نہ آرمڈ فورسز نے۔ افغان کی جو سچویشن ہے، ہندوستان 19 برس تک افغان حکومت کی مدد کرتا رہا ہے، اور ان کے پلڑے میں اپنا وزن اس نے ڈالے رکھا ہے، اور وہاں پہ کانسولیٹس قائم کیے، اور وہاں کے انٹرنل انوائرمنٹ میں انٹرفیئر کرتے ہوئے اس نے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کرنے کے لیے بیسز وغیرہ بنائے۔ تو وہ وہاں سے مل کر پاکستان کا جو فینس کا کام ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان آرمی کو اس بارڈر کے اوپر انگیج رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہندوستان یقیناً ایک کردار ادا کر رہی ہے۔